بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج کل جو ہمارا ٹاپک ہے ایگریکلچر ٹائپس پریکٹس ان دی ورلڈ، اور لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا میڈک ہرڈنگ، لائیو اسٹاک رینچنگ اور ڈیری فارمنگ. آج ہم کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ہم ایک چیز ریپیٹ کرتے ہیں. کسی بھی ایگریکلچر کے پروسیس کے لیے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا 3 چیزوں کی ضرورت ہے. سوائل، یا زیادہ آسان الفاظ میں کہتے ہیں فرٹائل سوائل. دوسری چیز سن لائٹ، جتنی ضرورت ہے اس حساب سے سن لائٹ اویلیبل ہو. اور تیسری چیز ہے واٹر، جس کا مین سورس ہمارے پاس رین فال. یہاں جو ہمارے پاس ٹاپک ہے شفٹنگ کلٹیویشن، جیسا کہ آپ کو نام سے نظر آ رہا ہے، شفٹنگ کلٹیویشن کا مطلب ہے زراعت کی کھیتی باڑی کی ایک ایسی قسم جس میں ہم ایک جگہ پر کھیتی باڑی کرنے کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر کھیتی باڑی کرتے ہیں. یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی چیز یہ کہ وہ جگہ جہاں ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جہاں ہم زراعت کر رہے ہیں، وہ جگہ جو ہے پور سوائل، سوائل جو وہاں کی بہت اچھی نہیں ہے. اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک فصل کے بعد دوبارہ سے کسی اور فصل کو پراپر طریقے سے پروڈیوس کر سکے، اس تیاری کے عمل میں اس کی مدد کر سکے. نیوٹرینٹس کم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی منرلس کی کمی ہو جاتی ہے. تو وہ سوائل جو پور سوائل جو کہ کسی بھی فصل کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کر رہی. خاص طور سے افریقہ کے جو علاقے ہیں مختلف، یا ساؤتھ ایشیا میں مختلف علاقے ہیں، وہ علاقے جہاں پر فارمر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فرٹیلائزر حاصل کرے یا فرٹیلائزر کی مدد سے زمین کی اس خرابی کو یا اس کمی کو پورا کر سکے، ان علاقوں کے لوگ شفٹنگ کلٹیویشن کی ایکٹیویٹی کو اپناتے ہیں. خاص طور سے ٹراپیکل فارسٹ کا جو علاقہ ہے، جہاں پہ بہت بڑی بڑی زمینیں موجود ہیں، لیکن وہاں پر جو زمین ہے وہ زیادہ فرٹائل نہیں ہے. تو وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس زمین میں ایک بار کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اور لینڈ کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہاں پر کھیتی باڑی کر سکیں. اور جو پچھلی زمین ہوتی ہے وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ فصل حاصل کرنے کے بعد جو اس کا ریمین ہوتا ہے، جو اس کی بقایا چیزیں ہوتی ہیں، اس کو وہاں پہ جلا دیتے ہیں. اس پروسیس کی وجہ سے اس کو سلیش اینڈ برن کلٹیویشن بھی کہتے ہیں، کہ اس جگہ سے کراپ لینے کے بعد باقی چیزوں کو جلا دیا. وہ جو جلی ہوئی ایشز ہیں یا جو اور باقی تمام چیزیں ہیں، وہ اس جگہ کو ریسٹور کرتی ہیں، اس کی انرجی کو، اور زمین 1 سال 2 سال کے بعد دوبارہ قابل زراعت ہو جاتی ہے. یہ ہے ہمارے پاس شفٹنگ کلٹیویشن کا جو میجر کانسیپٹ ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انٹینسو سبسسٹنس فارمنگ. یہ بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں یا پور لینڈ میں عام طور پہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا آبادیاں بہت زیادہ ہیں اور کام کرنے والے جو ہیں بہت زیادہ ہیں، زمینیں چھوٹی ہیں، یا زمین تقسیم کے عمل میں چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے. انٹینسو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، انٹینسو کا مطلب ہے بہت سارے کام کرنے والے کم زمینوں پہ کام کر رہے ہیں. انٹینسو سبسسٹنس، ذاتی استعمال کے لیے وہ قسم ہے کھیتی باڑی کی جس میں لوگ اس لیے کاشتکاری کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا پہیہ چلتا رہے، ان کو ضرورت کی چیزیں ملتی رہیں. اسے ہم کہتے ہیں انٹینسو سبسسٹنس فارمنگ. پورا جو 3rd ورلڈ ہے ہمارا، اس میں بہت سارے علاقوں میں انٹینسو سبسسٹنس فارمنگ ہو رہی ہے. ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو کہ چاول کی کاشت کے لیے مشہور ہے، یہ سارا علاقہ جو ہو انٹینسو سبسسٹنس فارمنگ والا علاقہ ہے. یعنی یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارا جو ان کا جو پیداوار ہے، جو بہت ساری جو ان کی پروڈکٹ ہے، وہ خود اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں، اور کمرشل مارکیٹ میں یا اوپن مارکیٹ میں اس میں تو بہت کم حصہ پہنچتا ہے. اس کے بعد ایکسٹینسو گرین پروڈکشن. ایکسٹینسو گرین پروڈکشن وہ 3 بڑے علاقے جہاں پر یہ بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے. ایکسٹینسو کا مطلب ہے بہت بڑے بڑے فیلڈز ہیں، فارمنگ لینڈ بہت زیادہ بڑے ہیں. 100 ایکڑز
یا اس سے بھی بڑے علاقے جہاں پر یہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے، اور کام کرنے والے کم ہیں. ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میکینائزڈ فارمنگ. اس کا ایک نام میکینائزڈ فارمنگ بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا کام زمین پر مشینیں کر رہی ہیں. کمبائنڈ ہارویسٹر، کمبائنڈ کٹرز، یہ سارے وہاں پہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے کام کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں. تو پر پرسن جو پیداواری جو اس کی جو پروڈکشن ہے بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، کیونکہ 3-4 افراد مل کر ایک بہت بڑی زمین کو جو ہے وہاں پہ کلٹیویٹ کرتے ہیں اور سارا کام مشینیں کرتی ہیں. خاص طور سے جو گراس لینڈ سے ہمارے، اور گراس لینڈ میں یو ایس اے اور کینیڈا کا علاقہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یوریشیا کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ بہت کامیابی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا جہاں زمینیں بہت بڑی بڑی موجود ہیں، کھلے وسیع میدان ہیں اور وہ فرٹائل لینڈس ہیں، وہاں پر ایکسٹینسو گرین پروڈکشن جو ہے ایک بہت ہی اہم چیز ہے پیداواری عمل کی. ایک بات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ دنیا کے 2 بڑے ممالک جن کے پاس یہ وسائل ہیں کہ وہ ایکسٹینسو گرین پروڈکشن کے پروسیس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پر اس طریقہ کاشتکاری کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. مثلا پہلا ہمارے پاس جو ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک چائنا. چائنا کے پاس وسائل ہیں، چائنا کے پاس یہ ریسورسز ہیں. چائنا دوسرے ملکوں کے لیے جو ہے وہ کمبائنڈ ہارویسٹر بنا رہا ہے، مختلف قسم کے ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن وہ خود ایکسٹینسو گرین پروڈکشن پر اس لیے نہیں آ پا رہا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی بہت ہیوج پاپولیشن ہے، جو کہ اس وقت کھیتی باڑی سے وابستہ ہے. اگر چائنا ایکسٹینسو گرین پروڈکشن پر آتا ہے، میکینائزڈ فارمنگ کو یوز کرے گا، تو وہاں پر کروڑوں کے حساب سے لوگ جو بے روزگار ہو جائیں گے، جن کے لیے اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. اس کے پاس یہ سہولت نہیں کہ ان کو کسی اور جگہ پر ایڈجسٹ کر سکے، ان کے لیے جاب کے کچھ اور مواقع مل سکے. اسی طرح سے دوسرا جو ہمارا ملک ہے وہ ہے بھارت یا انڈیا. انڈیا بھی اس وقت اس پوزیشن پر ہے کہ اس کے پاس یہ ریسورسز ہیں کہ وہ میکینائزڈ فارمنگ کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، لیکن باوجود صلاحیت رکھنے کے، باوجود وسائل رکھنے کے، وہ بھی اپنی بہت بڑی آبادی کی وجہ سے ایکسٹینسو گرین پروڈکشن کو اڈاپٹ کرنے سے قاصر ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر آلٹرنیٹیو ریسورسز، آلٹرنیٹیو جاب جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اب بھی ان زمینوں پہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ ایکسٹینسو گرین پروڈکشن عام طور سے یہ ٹیمپریٹ گراس لینڈس میں ہوتی ہے، بہت بڑی بڑی زمینوں پر کچھ لوگ مل کر مشینوں کی مدد سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر یہ پیداوار جو ہے وہ دنیا کی مارکیٹس میں پہنچتی ہے. 14 ہے جی انٹینسو کمرشل ایگریکلچر. یہاں پر بھی بات انٹینسو کی ہو رہی ہے کہ فارم لینڈ جو وہ چھوٹے ہیں، یعنی زمینیں اتنی بڑی نہیں ہیں کہ جن کو ہم جو ہے کہہ سکیں کہ جی ایکسٹینسو گرین پروڈکشن والے علاقے، لیکن کمرشل ایگریکلچر میجرلی آپ یہ سمجھ لیں کہ اٹ از دا فینومینا آف یورپ. یورپ میں سارے ملک ایڈوانس ہیں، سب کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے ساتھ مسئلہ زمین کا ہے. چھوٹے چھوٹے ممالک کی زمینیں چھوٹی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان زمینوں پہ ورٹیکل فارمنگ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ورٹیکل فارمنگ کیا چیز ہے کہ ہمارے پاس جو زمین ہے، ہم اس زمین سے زیادہ پیداوار کیسے حاصل کریں، ہم اس زمین کو کیسے پروڈکشن میں بیٹر اسٹائل میں استعمال کر سکیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ نمبر 1 یہ بہترین سیڈ استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو اس سیڈ کی وجہ سے بہتر کراپ مل سکے، پر ایکڑ پیداوار ان کی زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اس کے بعد یہ بیسٹ فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں اس زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے. ان کے پاس کیونکہ they have option, they have resources, that's why they use best fertilizers. ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ they use every inch of the land. وہ زمین کو بالکل بھی ضائع نہیں کرتے. کیچ کراپ کی مدد سے، ملٹیپل کراپ کی مدد سے یہ زمین کو پوری طرح سے استعمال کرتے ہیں تاکہ اسی زمین کے حصے سے یہ زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں. یہ چیز میں نے جیسا آپ نے ڈسکس کیا انٹینسو کمرشل ایگریکلچر
اور ان کا جو مین پرپز ہوتا ہے یہ اس ایگریکلچر کو مارکیٹ کے لیے تیار کرتے ہیں. یورپ کے بہت سارے علاقے، خاص طور سے ساؤتھ یورپ جو ہے، وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر ویجیٹیبلس کی اور فلاورز کی کاشتکاری ہوتی ہے، جو کہ مارکیٹ میں بہت اچھے ریٹس پر جا کر ان کو بہت بڑا پروفٹ پہنچانے کا باعث ہے. آج ہم نے 4 ٹاپکس کو بریف کیا. جب آپ کتاب پڑھیں گے تو کمرشل جغرافی کی بک میں یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس لیکچر کی مدد سے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. وہاں آپ کو ایک پراپر سسٹم میں میجر ایریاز بھی ساتھ میں گیون ہے. میں صرف آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، شفٹنگ کلٹیویشن جو ہے غریب ممالک میں بھی وہ علاقے جہاں پہ بالکل ریسورسز نہ ہونے کے برابر ہیں، زمینیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین کو تیار کرتے رہتے ہیں، کلٹیویشن کرتے رہتے ہیں، زمین کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر 2-3 سال کے بعد دوبارہ اس زمین کو استعمال کر لیتے ہیں. ایک بار پھر وہ زمین اس قابل ہوتی ہے کہ ان کو ایک کراپ وہاں سے مل سکے. انٹینسو سبسسٹنس، یہ بھی زیادہ آبادی والے ممالک، ساؤتھ ایشیا میں نے آپ سے بتایا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا بتایا کہ جہاں پہ زمینیں اچھی ہیں، موسم سازگار ہے، لیکن آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر اسی چھوٹی زمینوں میں زیادہ لوگ کام کرنے پہ مجبور ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی جو پیداوار ہے وہ ان کے اپنے استعمال کے لیے ہو جاتی ہے. انٹینسو سبسسٹنس فارمنگ. ہم نے ڈسکس کیا ایکسٹینسو گرین پروڈکشن. ایکسٹینسو گرین پروڈکشن کا مطلب کیا ہے کہ پیداوار کا وہ طریقہ جس میں بہت بڑی بڑی زمینوں پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور یہ سارا کام مشینوں کی مدد سے ہوتا ہے. بہت کم لوگ مل کر یہ مشینوں کی مدد سے کھیتی باڑی کا پروسیس کرتے ہیں، جس میں پر پرسن یا پر فارمر جو پروفٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ان کو ملتا ہے. The last one, انٹینسو کمرشل ایگریکلچر. ایگریکلچر کا وہ طریقہ کار جو خاص طور سے یورپ میں اور امریکہ کے بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پر انٹینسو کمرشل ایگریکلچر ہو رہی ہے، لیکن بالخصوص یورپ اس کے لیے مشہور ہے کہ چھوٹے لینڈ فارمز کو انہوں نے بہت زیادہ سائنٹیفک طریقے سے استعمال کیا ہے. ورٹیکلی فارمنگ یعنی وہ زمین تو نہیں بڑھا سکتے لیکن زمین کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل فارمنگ، کہ وہ اچھا بیج استعمال کرتے ہیں، پراپر اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، فرٹیلائزر اچھا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو اسی زمین میں سے زیادہ پیداوار مل سکے. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ان لیکچرز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو مختلف ٹاپکس کے بارے میں پراپر طریقے سے گائیڈ لائن مل جائے، پراپر طریقے سے آپ کو ہم بتا سکیں کہ ان کو تیاری کیسے کرنی ہے. بیٹا دیکھیں، مختلف جو نوٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یا آج کل ایک بڑا پرابلم کہ لوگ گوگل سرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گوگل پہ ہر معلومات جو وہ آپ کے اسٹینڈرڈ یا آپ کے لیول پہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان ڈیٹیل تو صحیح ہیں لیکن اس میں سے آپ کے مطلب کی چیزیں نکالنا آپ کو بہت مشکل ہوتا ہے. تو میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ بک استعمال کیجیے. یہ لیکچرز آپ کو ہیلپ کریں گے تاکہ آپ جو ہے بک کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو. جہاں تک سوال ہے مزید ٹاپکس کا، تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں ہم یہ سارے ٹاپک جو کہ آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہم ان کو ہم کور کریں. ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ. آج ہم اسی جگہ پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کچھ اور ٹائپس آف ایگریکلچر ہم ڈسکس کریں گے.